السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ خوشی کی خبر ہے، جمہوری حکومت کی محنت رنگ لا رہی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اس وقت جب میں آپ سے شرف گفتگو حاصل کر رہا ہوں تو یہ منحوس خبر دینے والا میرا خیال ہے آج واحد میں ہی اللہ مارا ہوں گا جو آپ سے یہ اندوناک خبر شیئر کر رہا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی ہر چینل پہ مٹھائی بک رہی ہوگی اس وقت، سب اچھا ہے کہ رپورٹ چل چکی ہوگی اور یا چلنے والی ہوگی، لیکن میں آپ کو بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک رپورٹ کے مطابق بے روزگار اور بے روزگاری یہ دونوں ان کی شرح بڑھ کر کے محض انورٹڈ کماز میں 7.1% ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اس وقت آج کی اس تاریخ کے مطابق جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں 80 لاکھ افراد بے روزگار ہیں، اور یہ بھی محتاط اندازہ ہے۔ گویا ان وزیروں کے علاوہ جو کل تک لدر لدر گھومتے تھے، جن کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب وہ اس وقت پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں، نریندر مودی کو چیتاونیاں دیتے پھرتے ہیں، لیکن جن سے ایک جملہ ایک لفظ جن کے منہ سے ادا نہیں ہو رہا آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے مطابق، اس رپورٹ کے اوپر جو چشم کشا نہیں المناک کہی جا سکتی ہے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے اس پر بات کی تھی، لیکن اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ہر موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کراچی میں آ کے ٹرین کا افتتاح کر جاتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا افتتاح کرتے ہیں، کبھی پورٹل کو انوگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو توفیق اگر نہیں ہو رہی تو اس بات پر بات کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ آئی ایم ایف کو ایسی کیا دشمنی تھی سو کالڈ یا واقعی حقیقی معنوں میں منتخب حکومت سے دشمنی نکالنے کی۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی موجود ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف نے سیاہکاروں بدکاروں کی ایک فہرست مرتب کرنے کی دھمکی دی تھی حکومت کو، جو بالآخر سودمند ثابت ہوئی، کارگر ثابت ہوئی، اور اب 2026 میں جو بھی سرکاری ملازمین ہیں اعلیٰ، جن کو بھی اعلیٰ کہنا مناسب ہو، ان اللہ ماروں کی ایک رپورٹ بن کر کے اور پبلش کی جائے گی۔ یہ کرپشن کی رپورٹ حکومت نے 3 مہینے تک روکی رکھی، چونکہ یہ منتخب حکومت ہے، چونکہ یہ جمہوری حکومت ہے۔ کل اس میں ہمارے ایک مہمان، نام تو میں 5 منٹ کے بعد بھول جاتا ہوں، لیکن بہرحال وہ نون لیگ سے تھے، انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ ہم کرپشن 0 لیول پہ انشاءاللہ تعالی لے جائیں گے۔ کیسے؟ جب یہ سوال ان سے پوچھا تو وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، ہاتھ ادھر ادھر کر کے سمندر میں بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو خود نہیں پتا تھا بارات کہاں جائے گی، لیکن وہ اس کے دولہا بننے کے خواہش مند بھی تھے۔ گزشتہ 5 سال میں بے روزگاری میں 0.8% اضافے کے ساتھ اس وقت ملک میں تقریباً 80 لاکھ افراد بے روزگار ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ جو یا تو حکومت کی مدحت، تعریف اور توصیف کے فریضے کو عبادت سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں، جنہیں پی ٹی وی پر انسٹال فرما دیا گیا ہے صرف اچھا گانے اور بتانے کے لیے، یا پھر کچھ اور لوگ۔ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ شوگر مل مالکان نے ذخیرہ اندوزی، قیمتوں میں مصنوعی اضافہ اور جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ جیسے اقدامات سے اربوں روپے کمائے۔ اسی ملک میں 5300 ارب روپے کی ریکوریز، یہ صرف وہ ریکوریز ہیں جو ریکور تو ہوئی ہیں، لیکن جو ریکوری نہیں ہو سکی وہ کتنی ہوگی حضور والا؟ ذرا یہ سوچئے۔ ایک ادارہ پاکستان میں شراب اور چرس اور پتہ نہیں کیا کیا پکڑ کر کے تلف کر کے اور اس کی تصویریں کھنچواتا ہے۔ مجھے ہر سال یہ دیکھ کر کے تصویر ہنسی آتی ہے، میں سوچتا ہوں اتنے کی تو جلا دی، وہ جو بیچ دی وہ کتنے کی تھی؟ تو یہ 5300 ارب روپے جو ہم نے ریکور کیے، خوش آئند ہیں، چلو تالیاں بھی بتا دیتی ہیں آپ کے لیے۔
مگر بھائی وہ جو پیسہ اندھے کنویں میں چلا گیا، وہ جو لوگوں نے اپنے قرضے معاف کرا لیے، کبھی ان کا نام بھی تو دو. وزیر اعظم اور وزیر اعظم والے سب خاموش ہیں، اور ایسے کڑے وقت میں حکومت کی مدد کو بھلا کون آیا ہے؟ وہی جو ہر بار آتے ہیں، وہی جو 27ویں ترمیم کے وقت بھی آئے تھے اور اینڈ ٹائم پہ فلائٹ پکڑ کے شارٹ ہو گئے، اور اس طرح سے کام بھی ہو گیا اور کسی نے ان پر الزام بھی نہیں آنے دیا ماں سوائے میرے. فضل الرحمان صاحب سنسنی خیز آج انکشاف انہوں نے فرمایا ہے، کہہ رہے ہیں 27ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی. ان کا صابن بہت سلو ہے، بلکہ صابن، شیمپو، پاؤڈر، تینوں چیزیں بہت سلو ہیں. ان کو کسی نے میرے خیال ہے بتایا نہیں ہے. میں اس پروگرام کی وساطت سے بتاتا چلوں کہ افاقے کے لیے رجوع فرمائیے. فرما رہے ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی. سوال میرا یہ بنتا ہے سر، اس قوت کا ذرا نام تو بتا دیجئے جو ترمیم لانے والی قوت تو تھی، جس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا، مگر جس کا نام آپ کے خوبصورت پنکھڑی جیسے لبوں سے نکل نہیں رہا. آخر میں انہوں نے ایک مطالبہ، ایک بہادرانہ مطالبہ بھی فرمایا ہے، جس کے ریپرکشنز فوراً سامنے آ گئے. ریپرکشن پہلے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتا دوں انہوں نے مطالبہ کیا کیا. کہہ رہے ہیں مسلح افواج کے سربراہان اس ترمیم کے تحت ملنے والی مراعات سے خود انکار کر دیں. جی بالکل، لیکن سب سے پہلے آپ حکومت سے وہ دستہ لینے سے انکار کر دیتے جو آپ نے ایف سی کا اپنے گھر کے باہر بٹھا رکھا ہے تاکہ آپ کی جان کی حفاظت کی جا سکے. حکومت پارلیمنٹ جعلی، پارلیمنٹ کو آپ نے لانڈی تک کہا. آپ مسلح افواج سے مطالبے کر رہے ہیں جیسے وہ مسلح افواج نہ ہو، یو سی کے کونسلر وغیرہ ہوں. آپ سب سے مطالبے کر رہے ہیں، لیکن خود جو آ رہا ہے الحمدللہ دست شفقت میں بسم اللہ، اس پر ہاتھ بھی صاف ہو رہا ہے حضور. اور یہ پہلی مرتبہ تو نہیں، کشمیر کمیٹی کی صدارت سے لے کر کے اور نہ جانے کون کون سی وزارت تک، اگر رشتہ داروں کی فہرستی مرتب کرنے پہ آ گئی کسی دن حکومت غصے میں آ کر کے، جنہیں مختلف ادوار میں نوازا گیا اور جن جن عہدوں، اور آپ سمجھیں سر بڑے مسائل ہو جائیں گے. مزید کہتے ہیں کہ ہم اس ترمیم کو یار وہ انجم عقیل ایم این اے ہوں گے مسلم لیگ نون سے، بھائی ان کو ملاؤ جب تک میں اس پہ فائنل ورڈ کہتا ہوں. سربراہ جے یو آئی کہتے ہیں ہم اس ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. بھائی واہ، یہ آپ نے اس سبزی پہ تیر چلایا ہے جس کو کھانا باقاعدہ سنت بھی ہے، جو اس وقت میں اپنے گھر میں پکوا کر کے بھی آیا ہوں. اگر آپ یہ نہ کہتے خدا کی قسم تو دل ناتواں ایک عجیب اضطراب میں ہی رہتا. آئی لو یو سر، آئی لو یو فار دس. میرے ساتھ موجود ہے محترم انجم عقیل صاحب. السلام علیکم سر. جناب سر کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے. چلیں آپ کی یہ شکایت دور کر دیتے ہیں. حضور والا پوچھنے کا وجہ یہ تھی کہ ان 80 لاکھ اللہ ماروں کے بارے میں یہ جو خبر کسی نے جاری کی ہے، سر میں سمجھتا ہوں اس کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں یا قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پھانسی کا مطالبہ میں ان کے لیے کرتا ہوں. 80 لاکھ بے روزگاروں کے حوالے سے یہ جو چشم کشا رپورٹ یا یہ جو روح فرسا رپورٹ آئی ہے، حضور مطلب کتنے سارے وزراء برسر اقتدار ہیں، برسر روزگار ہیں، کتنے سارے لوگ، کہاں پاکستان پیپلز پارٹی، کہاں مسلم لیگ نواز، کہاں فلانا، کہاں ڈھمکانا. اس میں 80 لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہو گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ عوامی مفاد اور قومی مفاد کا نام نہیں سنا ان لوگوں نے؟ جلدی کر لو نہ، تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ تو بڑے معاملات ہیں. ناظرین یہ جو یورکر آپ نے ملاحظہ کی. جی سر انجم عقیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے سر میرا سوال ڈیلیور ہو چکا، آپ کا جواب آنا باقی ہے. جی اصل میں آپ جانتے ہیں جی پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اور اس کی پاپولیشن دنیا میں 6 نمبر پہ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آبادی کے لحاظ سے اور پھر ملک کے وسائل کے لحاظ سے بڑا تضاد ہے اس میں.
جس سپیڈ سے آبادی بڑھ رہی ہے ملک کے وسائل اس طرح نہیں ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حکومت نے دن رات کام کر کے بے روزگاری میں کتنی کمی کی ہے اور کتنے لوگوں کو روزگار دیا ہے. آپ 80 لاکھ یہ وزراء کی بات ہو رہی ہے سر، یہ وزراء کی بات ہو رہی ہے جن کو بے روزگاری سے روزگار ملا ہے. جی کس کو؟ یہ وزراء کی بات کر رہے ہیں آپ جن لوگوں کو برسر روزگار کیا ہے. میں وزراء کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام عوام کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا اب حکومت نے کتنے پروجیکٹ شروع کیے ہیں عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے. اسکل پروگرام شروع کیے ہیں جو ہر جگہ پہ لوگوں کو اسکل دے رہے ہیں، اور اسکل کی نہ صرف ملک کے اندر ضرورت ہے، ملک کے باہر بھی ضرورت ہے. اور اس وقت پاکستان کے پاس 5 سے 6 لاکھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے جو باہر سے ہمیں اسکل پرسن مانگ رہے ہیں. اب بدقسمتی سے ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کو شعور نہ ہونے کی وجہ سے، اسکل تو وزیر اعظم پاکستان نے تو اناؤنس کر دیا اور فری اسکل مل رہا ہے. 3 مہینے کا کورس ہے، 6 مہینے کا کورس ہے، سال کا کورس ہے، اور مختلف لینگویج کا بھی کورس کیا ہے تاکہ لوگ جس مالک میں جائے گا. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. آج میں بچوں کو اسکول سے لے کر کے آ رہا تھا تو ایک موصوف کی تصویر جو ہے وہ سر راہ لگانے کا سلسلہ جاری تھا. میرے صاحبزادے نے پوچھا بابا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ ایکس وانٹڈ، ایکس کرمنل اور موجودہ فلانے فلانے ہیں. اس نے کہا وضاحت فرمائیے. میں نے بتایا بیٹا ان کو پہلے کسی زمانے میں جوتے مار کر کے پولیس نے گرفتار کیا تھا، ان کی اخبار میں تصویر آئی تھی، ان کو موبائل میں پولیس والے کوہنیاں اور مکے مارتے ہوئے لے کر کے آئے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو جمہوریت کی برکات سے ماشاءاللہ ایک پورا صوبہ ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہ کبھی نہاری کھاتے ہیں، کبھی پھجے کے پائے کھاتے ہیں، کبھی کوئی ڈانس پروگرام میں جو ہے وہ کمر مٹکاتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ تم کسی کو بھی دو نکلے گا فلانے کو. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. سر اسی طرح کی مذاق خیز نوازشات کے لیے عوام جمہوریت کو جو ہے وہ کوستے ہیں. بات یہ ہے جی کہ مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کیا نہیں سر آپ کو پتا تو ہے سر، ایسی بات نہ کریں سر. آئی لو یو. میں تو چاہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت نے اس دور میں آپ دیکھیں جس طرح کے، اب میں اگر اسلام آباد پنجاب کی بات کروں تو میٹرو بسز چل رہی ہیں، لوگوں کو فری سہولتیں مل رہی ہیں لوگ. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح آپ اگر موجودہ دور میں دیکھیں لوگ دی جا رہی ہے اگر، لیکن یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بھی یا اور بھی میڈیا سب لوگوں کو اویئرنیس لوگوں کو دینے. سر آپ کی آواز ہمیں بار بار جو ہے وہ اس میں آواز میں کوئی تعطل ہو رہا ہے. میں موٹر وے پہ ہوں. اچھا بریک ہو رہی ہے. سر میں سمجھ رہا ہوں. چلیں میں اب آپ سے اگلا سوال پوچھنے کی اداکاری فرماتا ہوں. آپ جی سر فرمائیے. بات آ رہی ہے جی؟ جی سر بالکل، کبھی کبھی تو آ ہی رہی ہے. اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ حکومت کی پوری ایفرٹس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کسی وقت ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، گرے لسٹ میں تھا. الحمدللہ گرے لسٹ میں ڈیفالٹ اسی دور میں آپ نے کبھی بھی ہمیں اتنی عزت حاصل نہیں کی جب آپ نے 10 مئی کو ہندوستان پر اپنے فتح کے جھنڈے لگائے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا. یہ ہم بلا وجہ یہ اس میں بلا وجہ کی حب الوطنی اس میں جو تڑکا لگاتے ہیں نا، اس میں حب الوطنی کی اظہار کی ضرورت نہیں تھی. اچھا میں بھی کوئی پاکستان توڑنے والوں میں شامل نہیں رہا ہوں کبھی بھی، نہ میرا 9 مئی میں کوئی ریکارڈ آیا، نہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے اچھے کام بھی لا سکتے ہیں. میں خاصا محب وطن ہوں، لیکن یہ بلا وجہ ہر سوال کے جواب میں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں مسلح افواج کے نام سے اور نریندر مودی کی ایسی تیسی. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے سر، ایمانداری کی بات ہے. ہم سب خاصے محب وطن ہیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ ڈٹ کر کے بات بھی کر رہے ہیں. سوال جمہوری حکومت کا ہوتا ہے سر، سوال جمہوری حکومت کا ہوتا ہے اور آپ انڈیا کو لے کر کے جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کرپشن کا، اور آپ وہاں 9 مئی پہ 10 مئی پہ چلے جاتے ہیں. 78 سال میں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا اس کا ذکر سر اس عزت کے حوالے سے میں نے 3 مہینے پروگرام کیا ہے، اس کے اوپر میرے متعدد ویلاگز موجود ہیں. میں 16 ان چینل خوش نصیب چینلوں میں شامل ہوں جس کو انڈیا نے بین کر رکھا ہے. آپ غلط آدمی سے یہ حب الوطنی کا تقاضا فرما رہے ہیں.
میں تو جید قسم کا محب وطن ہوں. میرا سوال کچھ اور ہے باس. آپ ذرا میرا سوال سنیے, پھر میں بتاتا ہوں میرا اگلا سوال. تھوڑا سا اگر آپ سننے کی کوشش کریں. میرا سوال آپ سے یہ حضور والا کہ فضل الرحمان صاحب کو بھی اب حکومت سے بدگمانی ہوئی ہے. میں آپ سے تبصرہ چاہوں گا اس بات پر کہ ایسا کیوں ہوا. فضل الرحمان صاحب جن کو آپ نے پورا ایف سی کا ایک دستہ دے مارا ہے حفاظت کے لیے ان کے گھر کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی, ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی. حضور والا کوئی تبصرہ آپ کی جانب سے چاہوں گا. بات یہ جی کہ یہ جمہوریت ہے, کیسے کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ جو جب ان کی پسند کی باتیں تھی ہمارے ساتھ ہی, آپ کو ان کو بات اچھی نہیں لگی, اسلام کا حق ہے انہیں, یہی تو جمہوریت, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کو 87 ترمیم اچھی لگی نہیں لگی, انہوں نے ووٹ نہیں دیا, لیکن ہم نے ووٹ لے کر وہ کامیابی تو تھر میں جڑ دی وہ ترمیم ہوئی نا. یہ پہلی ترمیم نہیں ہے, یہ بھی آپ کو بتا دوں. 73 کے بعد یہ 26ویں اینوئل ترمیم ہے. اس سے پہلے 25 ترامیم ہو چکی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ وقت ضروریات کے مطابق ترامیم ہوتی ہیں. اب 27ویں ہوگی ہے, پھر اس کے بعد 28ویں بھی ضرورت پڑی ہوگی, 29ویں ملک 29 کی ضرورت پڑی ملک کے لیے ہوگی. یہ تو ملک کی بہتری کے لیے ہے, ملک میں استحکام کے لیے ہے, ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہے, ملک میں دفاع کی مضبوطی کے لیے ہے. یہ کون سی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نئی بات آ گئی ہے؟ اس سے پہلے 25 ترمیمیں نہیں ہوئی. سر حکومت نے اگر کوئی غلط کام کیا بھی تھا تو ان کو حکومت پر تنقید کرنے سے پہلے میرے خیال ہے ایف سی کا وہ دستہ واپس کرنا چاہیے تھا. لیکن وہاں جب میں نے کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا تو وہ کہہ رہے حکومت کا کام ہے ہماری حفاظت کرنا. مولانا صاحب پہ اس سے پہلے بھی اٹیک ہو چکے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دینا, اور بالخصوص مولانا صاحب ایک لیڈر ہیں, ایک باقاعدہ ان کی حیثیت ہے, ایک باقاعدہ ان کے مقتدی ہیں, ان کا بہت بڑے ووٹرز ہیں, ان کے جانے والے ہیں. اس لیے ان کی جان کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. قطع نظر کو ہم سے وہ ہمارے ساتھ ہے, یہ تو کوئی بات نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہر لیڈر جو بھی ایک جس کا مقام ہے, جس کی جان کو خطرہ ہے, اس کو حکومت کا دینا, تحفظ دینا اس کا فرض بنتا ہے. اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو باقی آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ملک آگے جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا وقت تھا ملک تنہائی کا شکار تھا, آج الحمدللہ کتنے ملک آپ کے ملک کے ساتھ. سر جاتے جاتے بس وہ آئی ایم ایف کی اس رپورٹ پہ تبصرہ کر جائیے جو بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ہر سطح پر بدعنوانی موجود ہے. طاقتور حلقوں نے اکنامک پالیسیز کو یرغمال بنا رکھا ہے. اربوں روپے مختلف مدوں میں عوام سے بٹور لیے گئے, لیکن راوی چینی چین لکھتا ہے. یہ کرپشن کیا پاکستان میں ہے, کیا انڈیا میں نہیں ہے, کیا امریکہ میں نہیں ہے, کیا I love you sir, I love you یورپ میں نہیں ہے. سر, I love you sir, I love you. میں اسی لیے تو جمہوریت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہاں بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا سینہ ٹھوک کر کے. بہرحال آپ کی بہادری کی قدر کرتے ہوئے ناظرین میں یہاں ایک وقفے پہ جاؤں گا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترم اسلم غوری صاحب. آپ ترجمان ہیں JUI فضل الرحمان گروپ کے. اسلم صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب من آپ کی آمد کا عزت مشکور ہوں. کاش میں کسی خوشگوار ماحول میں کسی اور موقع پر آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر سکتا, لیکن سوال تھوڑا سا کڑوا ہے اور شاید برمحل بھی. حضور والا مولانا فضل الرحمان صاحب 27ویں ترمیم کی شاندار اور تاریخی منظوری کے بعد, یعنی کہ جب سانپ نکل چکا تو اب لکیر پیٹتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کو مسترد کرتے ہیں. سر جس نے منظور کرنا تھا وہ منظور کر کے گھر جا کے اور چادر لے کے سو گیا. اب اس بات پر تبصرے کی کیا ضرورت تھی؟ اور دوسرا فرما رہے ہیں کہ یہ جبری اور جعلی تھی, لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی. سر لانے والی قوتوں کو فون کر کے کہہ دیتے کہ بھائی یہ کیا کیا ہے, یہ اس طرح کا بیان اور وہ بھی اتنا لیٹ. دیکھیے میں پہلی بات تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ہماری جماعت کے اندر مختلف ادارے ہیں, کوئی شخصیات فیصلے نہیں کرتے.
یہ جس وقت یہ 27ویں ترمیم آ رہی تھی، ابھی آئی نہیں تھی ایوان میں، تو ہمارا ہاں اجلاس ہوا باقاعدہ پارلیمانی پارٹی کا. اس اجلاس میں بیٹھ کے یہ سارے اس کے پہلوؤں پہ ایک ایک چیز کا ہم نے جائزہ لیا. یہ مولانا صاحب کی سربراہی میں، ان کی صدارت میں اجلاس ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا. سینٹ اور قومی اسمبلی کے ممبران جس میں موجود تھے. اس کے بعد چونکہ مولانا کا پروگرام تو 2-3 مہینے پہلے سے طے تھا، کوئی ایک دن کا طے نہیں تھا. یہ تو شاید ان کو بھی پتا تھا، ویزا وغیرہ لے رہے تھے ان کو، تو ہو سکتا ہے انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کے مولانا کی غیر موجودگی میں یہ ترمیم لے کے آئے تاکہ وہ ہوں گے نہیں یہاں پر. یہ تو خیر ایک میں شک کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن بات سیدھی سی ہے جو اس وقت پارلیمانی رویہ چل رہا ہے، جو بھی چیزیں چل رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان نے کوئی بندوق لے کے یا کندھے پہ کیا کہتے ہیں کوئی راکٹ لے کے تو نہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہونا تھا. اس کے ممبران نہیں کھڑے ہونا تھا، انہوں نے اس کو اپوز کیا. لیکن سر اس کے ممبران بھی کہاں کھڑے ہوئے؟ آپ کے ممبر نے تو خود توثیق فرما دی. ایک ممبر میری بات تو سن لیجیے، میری بات سن لیجیے. جی. اس کے بعد وہ جو فیصلہ تھا اس کو ہم نے اپنے مرکزی شورا میں لے کے آئے. ٹھیک ہے، جس وقت مولانا صاحب کی صدارت میں فیصلہ ہوا تھا پارلیمانی پارٹی کا، اس وقت تک مکمل جو ہے وہ آئین سامنے، ترمیم سامنے نہیں آئی تھی. اب اس ترمیم کے ایک ایک پہلوؤں کا ہم نے جائزہ لیا، اور اس کے ساتھ دوسری جو انہوں نے بل پاس کیے تھے ان سب کا ہم نے 2 دن بیٹھ کے باریک بینی سے جائزہ لیا. اس کے بعد وہ جو ہماری شورا کے فیصلے تھے وہ انہوں نے آج اعلان کیے ہیں. شورا کے فیصلے انہوں نے اعلان کیے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اور یہ ہم نے پہلے فیصلہ کر دیا تھا. اور دوسرا کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں یہ فرما رہا تھا حضور والا کہ آپ کے اپنے ایک رکن نے اس کو ترمیم کو منظور کروانے میں ایک خاصا اہم کردار ادا کیا ہے، جسے آپ نے پھر پارٹی سے بے دخل بھی کیا ہے، لیکن اب اس کا فائدہ تو کوئی نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. دیکھیے بات سنیے، یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ فلور کراسنگ کا قانون بنایا تھا، اسی مسلم لیگ نے بنایا تھا، جن لوگوں نے یہ بنایا تھا آج انہی لوگوں نے توڑا ہے. اور اس میں بددیانتی اور خیانت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو معاملات 26ویں آئینی ترمیم میں طے کیے تھے کہ ان کو آئین کا حصہ نہیں بنائیں گے، اور ان سب معاملات کو دوبارہ 27ویں ترمیم میں لایا گیا. اور اس کے بعد ان کو پتا تھا ہمارا رد عمل کیا ہوگا. اس لیے آپ کہتے ہیں نا مولانا صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں مولانا صاحب نے پہلے نکلوائی ہوئی ہیں، اور وہ کس منہ سے ہمارے آ کے فیس کرتے، کس منہ سے ہم سے بات کرتے. اور اس سے بڑی بددیانتی کی بات یہ ہے کہ میں تو اس کو یوں انداز میں کہتا ہوں کہ نہ صرف میرے گھر میں نقب زنی کی، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، میری نقب زنی کی، اور پھر میرا ووٹ بھی اٹھا کے جاتے ہوئے لے گئے. باقی یہ پاکستان ہے، اس میں کسی غریب کو دباؤ، جھکاؤ، اس کا کاروبار بند کرو، اس کے بچوں کو اغوا کرو، اٹھاؤ، تو اتنا بڑا دل والا تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے لوگ ہل جاتے ہیں، لیکن بددیانتی اور خیانت کی بات ان لوگوں کے ہے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ ہم اس طرح سے اغوا بندے کر کے اگر ہم اس آئینی ترمیم کو پاس کرا رہے ہیں تو کیا وہ آئین پاکستان کے اندر اس کو ہم متنازع تو کرنے نہیں جا رہے ہیں. انہوں نے تو آئین پاکستان متنازع کر دیا. ان کے پاس کچھ لوگ جو ہیں، میں آپ ہی کے جملے کو تھوڑا سا آگے کروں گا کہ ان کے پاس تو اکثریت تھی نہیں. انہوں نے ہماری اکثریت ادھر سے پی ٹی آئی کی اکثریت مانگے تاکہ کی اکثریت اٹھا کے زبردستی بدماشی سے اس کو پاس کیا. جی درست ہے. اچھا سر، یہ سوال اس سے بھی زیادہ سخت آپ کو محسوس ہوگا، لیکن یہ آپ کے ان انورٹڈ کاماز میں بہی خواہوں کا خیال ہے جن کو آپ کے طرز سیاست سے مکمل طور پر جو ہے وہ اختلاف ہے. ان لوگوں کا فرمانا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کے وقت، ہینڈ اوور کرنے کے وقت، جس طرح سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اچانک انورٹڈ کاماز میں پراسرار حالات میں انورٹڈ کاماز میں بیمار ہو کر کے وطن چھوڑ گئے تھے، اسی طرح سے عین اس وقت کہ جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی تو جیسا کہ آپ نے خدشے کا اظہار کیا کہ یا تو حکومت نے یہ موقع تاڑا رکھا تھا، یا تو شاید دوسرا والا کام بھی ہو سکتا ہے کہ شاید مولانا نے اسی وقت ملک چھوڑنے میں عافیت سمجھی. فرمائیے گا. نہیں، میں مولانا صاحب پاکستان میں ہوتے تو کیا وہ خود کو حملہ کر دیتے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر؟ وہ تو یہی کر سکتے جو انہوں نے کیا. ان کی پارٹی نے اپوز کیا، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، جبکہ بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو مولانا صاحب کی پارٹی موجود تھی، مولانا صاحب کے لوگ موجود ہیں. میری سیاست، میں ایک بات بتاؤں نور الحسین صاحب، ہم جب پاکستانی سیاست کو دیکھتے ہیں نا تو ہم پاکستان کی مروجہ وہ پارٹیاں جو 1970 سے لے کے آج تک پیدا ہوئی ہیں نا، ہم ان کی سیاست کو دیکھتے ہیں.
हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी 1969 में बनी थी, आपको पता है, हम उसको देखते हैं। हम मुस्लिम लीग नून को देखते हैं, ज़िया-उल-हक के दौर में बनी थी। हम पीटीआई को देखते हैं, पिछले दौर में बनी थी। हम इनको देखते हैं कि इनकी सियासत कैसे, और फिर उसको जमीयत उलमा इस्लाम को उस सियासत के तनाज़र में हम देखते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत 1999 से शुरू हुई थी, 1919 से, और आज तक, उस दौर से लेके आज तक ये देखें कि जिस वक्त ये बनी थी पार्टी, इसका मकसद क्या था, और आज तक क्या हम उस मकासद से पीछे हटे हैं, या हमने लाइन अपनी तब्दील की है, या अपने उस कहीं इस तरह की चीज हमने की है कि जिसको आप ये समझते हो कि जिससे हमारे मकासद पे खत्म हुए हों। हम आज तक अपने उसी अंदाज में चलते हुए आ रहे हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जाली इंतखाबात के खिलाफ हमने तहरीक चलाई थी, और उस तहरीक की तनाजर में ये एक जो है मुतनाज़ा चीज है कि भुट्टो साहब चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब मार्शल लॉ आया तो उसमें नुसरत भुट्टो के साथ मौलाना फजल रहमान ने मिलकर एमआरडी की तहरीक चलाई थी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों से ज्यादा मेरे कारकुनों ने कोड़े खाए थे। पीपल्स पार्टी के लीडरों से ज्यादा मौलाना फजल रहमान ने जेल खाई थी। हमारी सियासत और टाइप की है। हमारी सियासत इक़्तिदार हासिल करने की नहीं है, ना हमारी सियासत ये है कि लोगों को तोड़ ताड़ के अपनी पार्टी में शामिल करो, फिर सूबे में इक़्तिदार हासिल कर लो, फिर अय्याशी करो, मजे करो। हमारी सियासत थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है जी। दुरुस्त है। इख्तिसार के साथ सर एक जवाब लेना चाहूँगा। मौलाना फरमा रहे हैं पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया और अपनी रवायात को बरकरार नहीं रखा। सर पीपल्स पार्टी तो यहाँ मजलूम साबित हो गई है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद एक सादा अक्सरियत में आ गई है नून लीग, और वो पीपल्स पार्टी जो भावताओं के प्रोग्राम में हमेशा रहा करती थी, अब तो उसका ये प्रोग्राम भी फेल हो गया है। आप भी उन पर चांदमारी कर रहे हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे? देखें जी, बात सीधी सी है। ये आइन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास दो तिहाई अक्सरियत से ज्यादा वोट थे, लेकिन उन्होंने जब ये आइन बनाया 1973 का आइन, तो सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया। उन पार्टियों को भी ऑन बोर्ड लिया जो पार्लियामेंट में नहीं थी। आप यहाँ देखें, आप छोटी छोटी पार्टियों को उन्हें ऑन बोर्ड लेके एक मुत्फिका आइन दिया। आज पीपल्स पार्टी ने उसका साथ दिया है, उस हुकूमत का, जिस हुकूमत ने फ्लोर क्रॉसिंग करके इस तरमीम को पास कराया है। तो आज तो पीपल्स पार्टी, आज की पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के बनाए हुए आइन को, जिसको मुत्फिका आइन कहते थे, उसको तो आज मुतनाज़ा कर दिया है। ये आज की पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग के जुर्म में बराबर की शरीक है। बाकी जो आप बात क्या दुरुस्त है सर। यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक की कॉल दी जा रही है। असलम साहब, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर। इंशाल्लाह फिर वेलकम बैक नाज़रीन। इख्तितामी लम्हात शो के आन पहुँचे हैं। मुंतखब जमहूरी हुकूमत की नाक के ऐन नीचे शायद ये जमहूरियत की बरक़ात ही हैं कि मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में इजाफ़ा हो गया है। 7.1 तक ये शरह जा पहुँची है। मुल्क में मौजूद बेरोज़गारों की तादाद, जो एक्चुअल फिगर्स आज जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक, वो 80 लाख है। 80 लाख अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हैं। लेकिन कितनी खुशी की बात है कि यहाँ बहुत सारे वज़रा उनकी जो है वो भरमार है। शायद इसलिए कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। अपना ख्याल रखना है आपने। फ़ी अमान अल्लाह।